لمس کے طلباء و طالبات نے نگران وزیر اعظم صاحب سے کچھ تیکھے چبھتے ہوئے سوالات پوچھے، اور ہمارے سوشل میڈیا پر اور ابھی میں دیکھ رہا تھا الیکٹرانک میڈیا پر بھی لوگ اس پر تبصرے کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک مہذب معاشرے میں یہ بالکل معمول کی بات ہے۔ دیکھیے، جو اسکول اور کالج ہیں ان کا کام ہے علم کو پڑھانا اور آگے پہنچانا، جبکہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کالج سے مختلف ہوتی ہیں۔ یونیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے علم کو پیدا کرنا، علم کو پروڈیوس کرنا۔ اب ہمارے ہاں یونیورسٹیاں اس طریقے سے بہت مؤثر طریقے سے نہیں کر رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یونیورسٹی کا بنیادی ایک معاشرے میں کام ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیں۔ لہٰذا ایک اردو زبان کا فرض کریں یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس کے ذمے صرف اور پہلے سے موجود تاریخ کو یا ادب کو پڑھانا نہیں ہے، بلکہ اب معاشرے میں ادب نے کیا رول پلے کرنا ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنا، اور اس کے لیے معاشرے کے لیے گائیڈ لائنز بنانا اس کے ذمے ہے۔ اور جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سبجیکٹس ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، کمپیوٹر سائنسز ہے، مینجمنٹ کے مختلف جو شعبے ہیں، ان کے ذمے ان شعبوں میں ہمارے یہاں کے حالات کے مطابق کیسے مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے، اس کا ریسرچ کر کے اور ان کا حل نکالنا یہ یونیورسٹیز کا کام ہے۔ نیا علم پیدا کرنا یونیورسٹیز کا کام ہے، اور نیا علم اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ یونیورسٹی کے طلباء کے اندر جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اور جو پرابلم سالونگ ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ آف باکس سولوشن، یعنی جو کچھ پہلے سے معلوم ہے اس کے علاوہ ایک نیا خیال نکال کر اس کے ذریعے سولوشن پیدا کیا جائے۔ جب تک یہ والی صفات اور یہ والی سکلز ہمارے اسٹوڈنٹس میں نہیں ہوں گی تو وہ پھر رٹا رٹایا کام کریں گے اور نیا علم نہیں پیدا کر سکیں گے، جو کہ ضروری ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ لمس کے میں جو کچھ ہوا یہ بالکل ایک معمول کا واقعہ ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر، کیمبرج یونیورسٹی کے اندر اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر ہر طبقہ فکر کے لوگ آتے ہیں، مذہبی طور پر ڈائیورس لوگ آتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی اور سیاست میں مختلف نظریات کے لوگ آتے ہیں۔ لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں، اور ادب اور تمیز میں رہ کر اور گروپ ڈائنامکس کے پرنسپلز کے اندر رہ کر لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ناظرین اور سامعین کو مطمئن کریں، ہو سکتا ہے وہ اپنا پوائنٹ نہ بتا سکیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کاکڑ صاحب نے بڑا اچھا کیا، بڑا انہوں نے زبردست کام کیا، اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی اور بڑے لوگ ہیں مختلف شعبوں کے، ہمارے جو سائنسدان ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے فنکار ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، اور ان سب لوگوں کو بھی یونیورسٹیز میں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ وہ ہیں جنہیں ہم سے بہتر بننا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بہتر بنانا ہے۔ دیکھیے، صرف سفید بال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک 20 سال کے لڑکے کی نسبت مجھے زیادہ پتا ہے یا میرا آئی کیو زیادہ ہے، صرف یہ ہے کہ میں اس سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اور وہ جو ہے اس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ جب وہ میری عمر کے پر پہنچے گا تو وہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ آگے ہوگا۔ تو یہ ہمارے بچے جو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یہی تو پاکستان کا مستقبل ہے۔ انہی کے اندر تو ایک کریٹیکل سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے، انہی کو تو ہم نے اس بات کی آزادی دینی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی خیال آتا ہے آپ اس کا اظہار کیجئے، اور ہم بڑوں کو پھر ان کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے اور ایک رول ماڈلنگ پرووائڈ کرنی ہے، ان کے لیے ایک مینٹور کا رول ادا کرنا ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ نگران وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، اور اس بات کو ایک روایت بنانا چاہیے، اور یونیورسٹیز کے اندر ہر بات پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ یونیورسٹی کے اندر ہونے والی گفتگو میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ اس موضوع پر بات ہو سکتی ہے، اس موضوع پر بات نہیں ہو سکتی۔ بعض چیزوں پر ہم پردہ ڈالتے ہیں، لیکن پردہ ڈالنے کی وجہ سے وہ موضوعات ایسا نہیں ہے کہ وہ پنپنا بند کر دیتے ہیں، صرف نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جیسے زخموں کے اوپر آپ پٹی رکھ دیتے ہیں تو اس سے اندر سے زخم بھرنا تو ٹھیک نہیں ہوتا، صرف یہ کہ نظر نہیں آتا۔ تو اسی لیے یہ بہت ضروری بات ہے، اور جتنے اسکولوں کے، کالجز اور یونیورسٹیز کے پرنسپلز اور جو ان کے وائس چانسلرز ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس قسم کے اوپن ڈائلاگ کی اپرچونٹیز اور زیادہ دینی چاہیے اسٹوڈنٹس کو، اور اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ اسٹوڈنٹ کا کوئی بھی نظریہ ہو سکتا ہے، اور بشرطے کہ وہ ادب میں رہتے ہوئے
تہذیب کا دامن یعنی تھامتے ہوئے، اور جو انگریزی میں بڑا زبردست لفظ ہے گروپ ڈائنامکس، اور اس کو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ کسی ایک گروپ میں بات کرنی ہو تو اس میں کیا تمیز ہوتی ہے بات کرنے کی، کیا تہذیب ہوتی ہے بات کرنے کی. تو اس کے اندر رہتے ہوئے ہمارے بچوں کو کھل کر بات کرنے کی اجازت دینی چاہیے، اور ان کو پھر گائیڈ کرنا چاہیے، اور ان کے لیے مینٹرشپ پرووائڈ کی جائے. یہی پاکستان کا مستقبل ہے. اگر ہم ان کو سنب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے روشن مستقبل کو سنب کر رہے ہیں.